الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اور رحمتاں دے فضیلتاں دا مہینہ جدی رحمت دے فضیلت دے اندر ذرا برابر شک و شبہ دی گنجائش نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ایک تائی مہینے کو نسبت نال فضیلت عطا فرمائی اور دوجا اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر روزے فرض کر دے نیکی در نیکی احسان در احسان اللہ پاک نے اعمال دے اندر زیادہ اجر دا سبب بنا دیتا اس مہینے کو. یعنی روزے کے علاوہ یہ مہینہ اوہی نسبت قرآن دے نال فضیلت یافتہ ہے. لیکن کرم نوازی اللہ پاک نے کیتی کہ فضیلت دے اوتے اللہ پاک نے مزید روزے فرض کر دیتے تاکہ بندہ عبادت کے اندر اس کی سہولت زیادہ ہونے جنا سارا دن روزہ رکھے اور والا شام کو اللہ کا کلام قرآن سنے دا سارا وقت اللہ پاک دی برکی اور عبادت کے اندر لگ جائے. ہی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر روزے فرض کر دیتے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ دوجا سپارہ اس کے اندر اللہ نے ایک مستقل رکوع نازل فرمائے جس کے اندر روزے دے احکامات اللہ پاک نے بیان کیتے اور خالق کائنات نے بڑا بہترین اسلوب کے نال اس مسلمان بندے کو اس انسان کو سمجھائے. اللہ پاک کا ارشاد ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان علی مسلمان بندے اللہ پاک نے تواڈے اوتے روزے فرض کر دیتے جویں کہ تواڈے تو پہلے تواڈے اوتے روزے فرض کیتے ہن. اللہ پاک نے جڑا نبی دنیا دے اندر بھیجا ہر نبی دے واسطے اللہ پاک نے عبادتاں مختلف بنایا. کہیں نبی کو اللہ پاک نے کیڑی عبادت دیتی کہیں کو کیڑی عبادت دیتی کہیں دے واسطے اللہ پاک نے نماز لازم تے فرض کیتا کہیں دے واسطے اللہ پاک نے جہاد لازم کیتا کہیں دے واسطے اللہ پاک نے حسن سلوک تے صرف مسائل رکھے کہیں نبی کو اللہ پاک نے اخلاقیات عطا فرمائے کہیں نبی کو اللہ پاک نے بندگی دے کوئی طریقہ سمجھایا کہیں کو کوئی سب طریقہ سمجھایا. لیکن روزہ واحد عبادت ہے کہ جڑا نبی بھی دنیا کے اندر آئے اللہ ہر نبی دی امت کے اوپر روزے بھی لازم کر دیتے. اللہ نے ہر نبی کو روزے رکھنے کا حکم دیتا. حضرت آدم علیہ السلام آئے اللہ پاک نے فرمایا آدم تو بھی روزہ رکھ. حضرت نوح علیہ السلام آئے اللہ نے فرمایا روزہ رکھ. حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ حضرت زکریا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق حضرت اسماعیل علیہ السلام جڑا نبی بھی اس کائنات کے اندر آتا گیا اللہ ہر نبی دے اوتے روزہ فرض کرے
روزیدہ گیا حتیٰ کہ میرا پیارا نبی سرور کائنات شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہے اللہ پاک نے آیت نازل کی ہے کہ اے میرا سونا نبی اور احکامات کی باری پڑے ہوتے جویں صاحب کا ان کا کے ہوتے روزے نازل کر دیتے ہیں میں ہوتے روزے نازل کر دیتے لیکن فرق کیا کہ پہلے امتہ کے ہوتے اللہ پاک نے روزے بھی لازم کیتے اس امت کے ہوتے بھی لازم کیتے پہلے امتہ کے واسطے عبادت اس امت کے واسطے بھی عبادت لیکن فرق اتنا رکھا اللہ پاک نے کہ پہلے امتہ کے اندر روزیاں اور روزے کا اجر صرف روزے کے برابر ہوگا لیکن اس امت کے اندر اللہ پاک نے احسان کیتا کہ روزہ بھی رکھے نہ اللہ کی بندگی کی عبادت بھی کرے اے اللہ پاک کی عبادت کرے روزے کا اجر بھی عطا فرماوے اللہ عبادت کے اندر کئی گنا زیادہ اجر عطا فرما دے حتیٰ کہ میرا سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے مسلمان بندیو اللہ پاک نے ایسے مہینے کے اندر روزے فرض کیتے ہیں جڑا مہینہ شہر عظیم مبارک جڑا مہینہ بڑے عظمت برکت والا مہینہ جڑا مہینہ بڑے فضیلت تے بزرگی والا مہینہ اے مہینہ ایسا مہینہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ اللہ پاک کی بندگی کرے جو نفل نماز ادا کرے نفل کام کرے نفل عبادت کرے اللہ فضل دے برابر اجر دے ثواب عطا فرماوے اور کوئی بندہ اگر اس مہینے کے اندر فرض ادا کرے اللہ پاک اس پر دے درجے کو اتنا بلند فرماوے اس دے درجے کو اتنا اونچا فرماوے کہ ایک نماز ایک فرض ادا کرے اللہ سب سے گنا زیادہ اجر دے ثواب عطا فرماوے اے مہینے کے اندر برکتاں اے برکتاں کیوں ملیا اے نسبت کی وجہ کو جویں کہ پچھلے جمعے کے اندر بیان کیتا ہے کہ اللہ پاک نے اس مہینے کو خاص طور پہ قرآن مجید کے نام برکت نسبت رکھی ہے جڑی وجہ سے اللہ نے اتنا مرتبہ اور اتنی عظمت اس مہینے کے اندر رکھ دی تھی حمایت میرا پیارا نبی سرور کائنات شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتیا تو امتی خمسہ کے ساتھ کی رمضان کہ میری اس امت کو اللہ پاک نے اس مقدس مہینے کے اندر پانچ ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جنہیں صاحب کا قیامت دنیا عطا فرمایا ان کا جو بڑیا آیا ہے دنیا کے اندر نبی بھی بڑے جلیل القدر ہے اس کائنات کے اندر لیکن جہاں مقام اللہ پاک نے میرے پیارے نبی سرور کائنات شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے یہ اس مقام کے نبی کو عطا فرمایا اور جڑی مقدر اس امت کی اللہ پاک نے جگہ جڑی فضیلت کے مقام اللہ پاک نے اس امت کے واسطے رکھے ہیں یہ اس میں فضیلت کے مرتبے اللہ پاک نے صاحب کا کہ امت کے واسطے بھی نہیں رکھے اور جڑیاں چیزاں چھوڑ دے میرے پیارے خالق کائنات نے جڑیاں چیزاں چھوڑ دے اللہ پاک نے سب گناہگار کرنے جھولیاں کے اندر پائے الہی اس میں چیزاں اللہ پاک نے پہلے ان کا عطا فرمایا جناب نے منڈی باری ہے اللہ پاک دی مالک کائنات نے کتاب چنی جڑی کتاب ساری کتاباں اونچی اللہ پاک نے مہینہ بھی چنا جڑا مہینہ روزے دے واسطے سارے مہینے دا سردار اللہ پاک نے رات میں عبادت کے واسطے چنیا جڑا رات کے اندر ایک رات کی فضیلت اللہ ہزار مہینے تو زیادہ عطا فرماوے اللہ پاک نے جڑا سارے مخلوق کے واسطے ہدایت کے واسطے ساری رہنمائی کے واسطے جڑا نبی منتخب کیتا او نبی سارے نبیوں تو اونچا سارے نبیوں کا امام ہے بلکہ اللہ پاک کا محبوب تے پیارا نبی ہے اے اللہ تبارک و تعالی نے کیسا نرالا شان قسم مسلمانوں کا عطا فرمایا یہ بات ہے میرا پیارا نبی سرور کائنات شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس امت کو لیکن میری امت کو پانچ چیزیں اللہ پاک نے ایسے عطا فرمائی جنہیں پہلے اللہ پاک نے کہ امت کو یہ عطا فرمایا اس مہینے کے اندر اس رمضان المبارک کے اندر پہلی چیز کہ میرا پیارا نبی فرماتا ہے قلوب النسائین اطیب عند اللہ من ریح المسک اللہ پاک کو اس روزے دار بندے کے منہ کی بدبو اتنی پیاری لگتی ہے اکتر دے خوشبو دے مہکار کو بھی اللہ پاک اس کے منہ کو زیادہ پسند فرماتے کتنا پیار اللہ پاک کو اس امت امتی دے نال اس روزے دار دے نال اس گناہگار دے نال ون میں اگر امتی آتے کہ اللہ پاک میں گناہگار اللہ
پر اس کا اپنا خیال جو ہے وہ فاصل ہو چکے لیکن اللہ بڑا پیار کرے دے اللہ اس امت تے بڑا مہربان ہے یہ واسطے میرا پیارا نبی سرور کائنات شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کو کتنا پیارا ہے ہوتے جڑا ساری ایمان روزہ رکھے سویر تو لاکھ شام تک بھوکا دے پیاسا آوے حتیٰ کہ تے میرا خالی ہو بنے اور بھوک دے پیاس دی وجہ تو ترہی وجہ تو اس دے میدے دے میں تو اس دے پیڑ دے میں تو مہک اٹھے جڑے اس دے منہ تک پہنچے اور ساری ایمان بند کرن دے نال اس دے منہ دے اندر ذرا برابر کوئی مہک بدل وجے اللہ پاک کو مہکار بھی اتنی پیاری اللہ پاک کو بھی اتنی پیاری کہ اللہ فرماتے ایک پاسو افتن دے خوشبوئیں دے انبار لگے پیون پورے کائنات دے خوشبوئیں دے کستوریاں ہوئے اللہ پاک کو ایک کستوریاں اتنی سونیاں نہیں لگدیاں بلکہ روزے دار دا منہ بڑا پیارا تے سونا لگ دے یہ بات اللہ روزے دار دی نال اتنی محبت کرے دے اور یاد رکھ اللہ پاک دا اتنا احسان تیرے ہوتے کہ او منہ دی بدبو کہ اگر تو اپنے کے محسن دے نال کے پیارے دے نال وانجے باوے وہ بھی تیرے مہک کو پسند نہ کرے بلکہ منہ ہٹا کے دے اللہ اتنا پیار کرنا لائے اس امت دے نال اللہ اتنا پیار کرنا لائے اس روزے دار دے نال اللہ پیارا پیار کرنا لائے اس روزے دار دے نال کہ اللہ اس دی بدبوؤں کو اللہ اس دی گناہوں کو پسند فرمائتا ہے حتیٰ کہ یہ بندہ والوی اگر روزہ نہ رکھے تو والوی اس کا اپنا مقدس اللہ پاک نے وعدہ کر دیتے اس کی بخشش دا حتیٰ کہ خالق کائنات فرمائے کہ جدا بندہ سویرے اٹھتے اور سحری کریں دے نیت کریں دے روزہ رکھن دی اللہ پاک اس انسان کو دیکھتے اللہ پاک اس کے نام پیار کریں دے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان دے اوپر نظر رحمت عطا فرمائے دے حتیٰ کہ بندہ تیرا شام تک بھوکا دے پیاسا رہندے اللہ پاک اس کے اوپر نظر رحمت عطا فرمائے دے اس کی اتنی زیادہ اللہ پاک قدر کریں دے اس انسان نے تا اللہ دی قدر نہیں کی خود اللہ قرآن مجید کے اندر فرمائے وما قدر اللہ حق قدرے کہ جی اللہ دی قدر کرنی چاہیے اور جی اللہ پاک دی قدر کرنی ہے اس بندے نے انسان ہے اس انسان نے اللہ دی قدر نہیں کی اللہ پاک نے حکم دی قدر نہیں کی اے بندہ مسلمان اے ماہ رمضان آ گیا روزے دا مہینہ آ گیا تھوڑی جی ملال دی واسطے تھوڑی جی اپنی راحت کے واسطے تھوڑے جی اپنے سکون دے واسطے اللہ دے حکم کو نہ توڑ اللہ پاک دے حکم کو پیچھے پچھ نہ سٹ اللہ پاک دے حکم کو منہ نہ موڑ اللہ پاک تے تیرے اوتے رحمت کرنا لائے تیرے اوتے مہربانی کرنا لائے اور کیسی حالت ہے مسلمان تیری اگر بھوکا پیاسا رہنا چاہے اگر کوئی چیز چھوڑنا چاہے اپنے پیارے نظام کو بھی چھوڑنا چاہے ایک چھوٹے کے ڈاکٹر دے آکر دے ہوتے سونیا سونیا دے محبوب نظام کو در کر چھوڑے اے مٹھائیاں دے ابار چھوڑ دے میں اے نمکین نظام چھوڑ دے میں اے مرغ دے پلاؤ چیزاں چھوڑ دے میں ڈاکٹر دے آکر دے ہوتے لیکن جدا میرا خالق کائنات آکڑے اے رمضان مہینہ آ گئے اس صبح صادق تو دیکھتے غروب آفتاب تک ان ہر چیز چھوڑ دے اور اتنی ہوئی چیزاں بھی اللہ پاک دیا عطا کرتا چیزاں لیکن اللہ نے عطا کرتا چیزاں کو تے چھوڑ دیتا اللہ پاک دی اتنی قدر بھی نہ کیتی کتنا اللہ تبارک و تعالی اس انسان تو تے مہربان ہے ایک اللہ پاک اتنی نعمتاں انسان کو کھمے دے اتنی نعمتاں ہزاراں نعمتاں اللہ پاک نے گننا چاہو تو لکھا کروڑا نعمتاں ہے لیکن اللہ پاک نے مفت عطا فرما دیتی اور ونڈ دیتی اللہ تبارک و تعالی نے اور انسان کو اس مسلمان بندے کو اللہ پاک نے آکھرے دے جو چاہے کھاوے دنیا کے اندر لیکن تھوڑا جا امتحان اللہ نے رکھ دیتے امتحان کے لیے چیز دا کہ اللہ پاک نے فرمایا اس دنیا دے عارضی چیزیں نے کو ایک انہاں دے استعمال کرن دے اندر کتنا تے کو لطف مل دے اور کتنا تے کو پیار مل دے لیکن جڑیاں آخرت کے اندر نعمتاں ہوسن وہ ہمیشہ دے نعمتاں ہیں جڑے آخرت کے نعمتاں ہیں وہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والے نعمتاں ہیں لیکن وہ آخرت کے نعمتاں مل سے کڑا اور دا مل سے جنا تو بندہ اللہ پاک دا بندہ بن سے جنا اللہ دا پیارا بن سے
خدا تیرے واسطے آخرت نعمت بھی اللہ مفت دے سی اور اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے. یہ واسطے میرا سنا نبی فرماتے پہلا انعام اس امت تے اس رمضان کے اندر اے ہوے دے کہ روزہ رکھیں دے اللہ اس پیار سے محبت کریں دے حتیٰ کہ اللہ پاک اتنا پیار کریں دے. ایک انتہائی پیار کی علامت اللہ پاک نے فرما دی کہ روزے دار بندے دے مہک منہ دی بھی اللہ پاک کو پیاری ہے. باقی چیزاں دا پورا بندہ پیارا اور سونا ہے لیکن ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پیاری لگتی ہے. یہ واسطے پہلا انعام. اور دوسرا انعام کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا انعام بھی اس انسان کے واسطے رکھا ہے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے واسطے دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فَزَيَّنَ لَهُ يُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّةً. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روزے دیوار ہر رات کو ہر دیوار کو اللہ جنت کو اس روزے دار کے واسطے مزین فرمائیں گے. سونا پڑھیں گے ایک ایسا انعام حتیٰ کہ میرا پیارا نبی سرور کائنات شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے کہ جنائی تو رمضان المبارک دا چند نظرہ دے ادو اللہ پاک دی عبادت وقت میں اے سارے مسلمان بندے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے روزے رکھائی دی نیت نال اٹھتے خوشیاں منے لے اللہ پاک دی عبادت کے واسطے اپنے آپ کو تیار کرے لے. اللہ پاک کو فرشتوں کو حکم دے اے میرے فرشتوں اے میرے پیارے اٹھو جلدی جلدی جنت کو سنوارو جنت کو سونا بناؤ. اللہ پاک کیا ہو گیا اللہ فرمائے جنت کو ذرا تیار کرو. جنت تیار ہو گیا حتیٰ کہ جنت کی بڑی سنگھا کتاب بنی دے جنت کے گل بوٹے بھی سونے بنائے بنی دے جنت کے دیوارہ دے اٹھے نہ گولو کا کتاب بنی دے حتیٰ کہ جنتی محلہ کو صفا کتاب بنی دے. جنہیں ساری اختیاریں انہیں جنت اللہ پاک کو عرض کریں گے کہ مالک کائنات آج کیا ہو گئے کہ میرا اتنا اعزاز و اکرام ہوتا پہ اتنا میں کو سنا بنایا بنی دا پہ آخر معاملہ کیا. اللہ فرمائے جنت کو پتہ نہیں دنیا کے اندر میرے پیارے نبی سرور کائنات دی امت ہوتے وہ مہینہ آ گئے جنہیں مہینے دی عبادت کرن دے نال امتی سارے تیرے اندر آنے اسے بات میں چاہتا آیا کہ وہ میرے پیارا نبی دا امتی دنیا کے اندر زمین دے ہوتے پہدے روزہ رکھے اللہ پاک دی عبادت کرے راتہ کو ٹوٹے نماز تراویح ادا کرے قرآن مجید پڑھے قرآن مجید سنے اے اللہ پاک دی عبادت کے اندر مکان ہوئے ایسا مقام عبدی مقام ہمیشہ دا مقام جنت دا مقام میں سونا پڑھا لینا تاکہ بندہ جنہ عبادت کر دے اپنی بخشش کرا دے اے دنیا دے سارے راتہ کو اے دنیا دے سارے مشکلہ کو تکلیفہ کو چھوڑ دے میرے کو جاوے ایسے آمد کنو پہلے ایسا محل بھی تیار ہوئے ایسی جنت بھی تیار ہوئے ایسا مقام بھی تیار ہوئے ساری جنت کو سونا بڑھایا بنیدہ پر. اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اختیاری کتنے اس انسان دے واسطے مسلمان دے واسطے عطا کہ سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمدہ چیز آپ نے فرمایا جنت پتہ کہ تیار کی تمنی دے جنت تیار ہوئے دی بالکل جنت کے اندر سارے رب روغن خوبصورت بڑھنے دیئے اور اللہ پاک دے آج دے تلو ایک ہوا چل دیئے اے چلتے جنت کے اندر گزر دیئے جنت کے بوٹے کو لگ دیئے جنت کے درختہ کو گزر دیئے جنت کے پھول دے بوٹے کو جنت کے مہکارہ کو لگ دیئے گزرتی ہوئی یا ہوا جگہ دنیا کے اندر پہنچی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی احسان جنتی ہوا جگہ دنیا کے اندر پہنچی ہے دنیا کا ماحول ہی نرالا ہوئے تھے حتیٰ کی زمین پہلے اس مہینے کن پہلے وبا دا شکار ہے مصیبت دا شکار ہے یہ زمین اس تو پہلے طرح دے فساد دا شکار ہے یہ زمین اس رمضان دی آمد تو پہلے مختلف مصائب کا شکار ہے لیکن جنہیں مہینہ آیا اللہ نے ایسی ہوا چلانی تھی کہ ساری بیماریاں ختم ہو گیا خوشیاں آ گیا اس پوری کائنات کے اندر موسم تبدیل ہو گیا پوری کائنات کے اندر فضا تبدیل ہو چکی پوری کائنات کے اندر موسم نرالا ہو چکا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف احسان ہو گیا. کیسا اللہ پاک نے انتظام کر رکھے اس امت کے واسطے اگر بھی اگر امتی بندہ اللہ پاک کا بندہ نہ بڑے گا ایسا مقصود یہ دو چیزیں خاص طور سے اللہ نے اس امت کے واسطے تیار کی دیا. اور تیسری چیز میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَيَغْفِرُ اللَّهُ الْخِيطَانِ حتیٰ کہ اس مہینہ جناب دے اللہ پاک دی ساری مخلوق روزے دار دے واسطے مغفرت کی دعا کرے دی
اے اللہ پاک دا بندہ اے روزہ رکھے دے ایدہ کام آسان ہے چھوٹا ہے لیکن اللہ نے جڑی باقی مخلوق تے ذمہ ڈیوٹی لائی ہو بڑی مشکل ہے اور وہ کی لائیے اور کتا سارے انتظامات اس انسان کے واسطے تھوڑے نبی نہیں ممکن واسطے کیتے کیا کیتا اللہ پاک نے تیارے نے کو کیا اللہ نے فرمایا میرا سنا نبی سرور کائنات شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان امتی روزہ رکھیں گے اللہ پاک کی عبادت کریں گے اے روزہ رکھن دے اندر سحریاں کرن دے اندر افطاریاں کرن دے اندر مگنوں دے اے سحری کریں دے اللہ پاک دی رضا دی خاطر نیت کریں دے روزہ رکھن دے اللہ پاک پوری مخلوق کو حکم دینے دے اللہ فرمائے اے پوری مخلوق دے جاندارو حتیٰ کہ سمندر دے مچھلیاں حتیٰ کہ ہوا دے اندر اڑانا لے پرندے حتیٰ کہ زمین دی سطح دے اندر چرنا لے زمین دی سطح دے اندر رگڑنا لے ایک کیڑے تے مکوڑے سب کو اللہ پاک حکم دے اے مغفرت دعا کرو کہ واسطے کو اللہ فرمائے دے میرے پیارے نبی دی امتی روزے دار ہیں اے روزہ پہ رکھیں اللہ دی رضا دے واسطے تھوڑا کم ہے کہ تسا مغفرت دعا کرو اے تجاما کریں اللہ پاک کو تجاما کریں دعا کریں اللہ پاک بخشش فرما اس امت دی بخشش فرما اس انسان دی جڑا تیری رضا دے واسطے اج روزہ رکھی بیٹھے حتیٰ کہ ساری بیماری دعا کریں دے رہنے حتیٰ کہ وہ وقت میں افطاری دا جناب افطاری دا وقت دے افطار روزہ کرن لگ دے اللہ فرمائے دے خود میں اس دعا کو قبول کرن واسطے اس طرف متوجہ ہونا یہ بندہ اپنے سامنے دسترخوان لا دے اپنے سامنے کھانے سجا دے اللہ کو ہاتھ اٹھا دے تجا کریں دے دعا کریں دے اللہ فرمائے دے دعا کو قبول بھی فرمائے نہ خدا اپنے کرنا دے نام سوتا بھی ہاں اور اس دعا کو قبول بھی فرمائے نہ چومن دن کو عطا بھی فرمائے نہ کیسا اللہ پاک نے انتظامات کر رکھا ایک تریجا اللہ تبارک و تعالی دے طرف وہ اس انسان دے واسطے اعزاز ہو گیا یعنی ترے چیزاں اے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا کیا کر دیتا اللہ پاک نے روزے دار دے نام محبت اعلان کر دیتا اور روزے دار دے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے جنت سجا دیتی اور تریجے نمبر دے اوتے اے روزے دار بندہ اعتبار سے ساری مخلوق اس کی بخشش کی اور اس کی مغفرت دعا کرے گی ہی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان دے اتنے انتظامات اور اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان دے واسطے اتنے احترامات کیے اور ول میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چوتھی چیز جڑی اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان دے واسطے رکھی وہ انتظامات کے اندر خلل نہ آوے یعنی بندہ دعا جو کرے یا بندہ عبادت جو کرے اس عبادت کے اندر خلل نہ آوے اللہ پاک نے اس خلل کو بچانے کے واسطے اللہ نے کئی انتظامات کر رکھے حتیٰ کہ سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو دے یہ روزے دار تیاری کرے دے روزہ رکھن دی اللہ پاک فرشتے کو حکم دیتا ہے اے فرشتیو فتحت ابواب الجنہ فتحت ابواب الرحمت آج میری رحمت کے دروازے بھی کھول دو جنت کے دروازے بھی کھول دو اللہ سارے دروازے کھول دو اللہ فرماتے سارے دروازے کھول دو تو آپ کو پتہ نہیں میرا پیارا نبی داؤد کی روزے دار ہمارا عبادت کرنا لائے آج رحمت کے دروازے بھی کھل گئے آج اللہ پاک کی جنت کے دروازے بھی کھل گئے اللہ فرماتے غلقت ابواب النار یہ جہنم کے دروازے سارے بند کر دو کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ پاک نے کہ جہنمی کے اوپر عذاب نہیں نازل فرمانا اللہ پاک نے جنت کے اندر بھیجنا ہے مغفرت کرنی ہے اور اللہ پاک نے اپنے رحمت بنانی ہے یہ بات شیطان کو بھی جکڑ دے سلیلت اس شیطان کو بھی بند کر دے جزیریاں کے اندر قید کر دیتا ہوئے تاکہ میرے نبی دا امتی جناب روزہ رکھن لگے میرے نبی دا امتی جناب عبادت کرن لگے اس عبادت کے اندر ذرا برابر کوئی خلل نہ آوے یہ اللہ پاک نے انتظامات کر دے حالانکہ پہلے امتوں بھی روزے رکھے ہیں پہلے امتوں کے اوپر بھی اللہ پاک نے سارے انتظامات کیتے لیکن انہاں امتوں کے واسطے اتنے انتظامات نہ ہن جڑے انتظامات یہ اللہ پاک نے خصوصی طور پہ اس امت کے واسطے کیتے کتنا اللہ پاک نے کرم نوازے کیا بلکہ اگر بندہ اللہ دے عبادت والے پاسے نہ آوے تو اس کا اپنا مقصود خالق کائنات نے اللہ پاک نے یہ دسا دیتا کہ اللہ بخشن واسطے تیار ہے بندہ اٹھے اور بخشی دے اور پنجواں آخری انعامات آخری انعام جو اللہ پاک نے سو ماں کے اوپر کیتا وہ میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چار انعام کو سب
تو زیادہ اللہ پاک کا انعام پیارا لگتا ہے وہ ایک انعام ہے وہ کیا حتیٰ کہ سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے جرا ماہ رمضان کا مہینہ دے اللہ پاک انتظامات دے کرے دے مالک کائنات جنت کی سجے دے جہنم کو بھی بند کرے دے اللہ پوری مخلوق کو بھی حکم دیتا ہے وہ مقصد اتمامہ میں کرے دے اللہ پاک سارے فرشتوں کو حکم دے دیو کہ اس کی بخشش دے مقصد دے واسطے دعا کرے دے لیکن خاص طور پہ انعام اس امت کے واسطے پڑھنا دے آخری ہے کہ اللہ پاک خود اپنی نظر رحمت روزے دار جو تے ٹکیندا ہے اے روزے دار سحری کریں دے نیت کریں دے روزہ رکھن دے اللہ پاک اپنی رحمت علی نگاہ تے اوتے پیندے حتیٰ کہ جناب رحمت علی نگاہ اللہ دی پیندی اس امت دے اوتے اس امتی روزے دار بندے دے اوتے اس پیارے انسان دے اوتے اللہ پاک دے سے پیارے بندے دے اوتے جناب اللہ پاک دی رحمت علی نگاہ پیندی اور میرا سنا نبی فرماتے اللہ دی نگاہ رحمت علی کو نہیں آئے اللہ پاک سارے فرشتے بھی اللہ اس کے بندے نے اللہ دے اس پیارے بندے جو تیرا ماتا نے نگاہ پاور لا کرے حتیٰ کہ چرچا ہونے لا کرے فرشتے ایک دوسرے کو آپ نے مبارک کرے کہ اوڑے کو زمین دے اوتے پرا بندہ چلتا پے آج اللہ رحمت نال اس بندے تو تیرے ایک پہ پیارا بندہ ہے تو تجھے کو فرشتے آپ نے اور یہ پیغام چلتا چلتا جدا دنیا دے فرشتیاں دے کول پہنچتے یہ سارے دنیا دے فرشتے بھی اس بندے دی زیارت دے واسطے دیدار دے واسطے چل دے آدھے پہ ہونے حتیٰ کہ جدا اللہ رحمت علی نگاہ نہ دیکھتے اللہ دے فرشتے بھی رحمت علی نظر دینال اس انسان کو تکینے اے بندہ عام بندہ نہیں رہتا بلکہ عظمت اللہ بندہ بنوے دے اللہ دا پیارا بنوے دے اور اللہ دی ساری مخلوق بھی اس کا تذکرہ کرے دے اے بندہ دا عام لیکن رمضان دے در اللہ دے روزے رکھن دے نال خاص پڑ گیا حتیٰ کہ روزے دار بن دے اللہ دی عبادت کرے گا دے تو بتائے بہت آرام دے اللہ پاک دی رحمت نا یہ طریقے دے نا مستفید ہوندے کہ اللہ دا پیارا بنی بنے دے کہ اللہ پاک نے خاص طور دی طرح کتاب اور میرے سنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ نے فرمایا حتیٰ کہ بندہ ایسا بن دے کہ ہر اللہ دی مخلوق دی زبان دے اوتے اس کا نام آوے دے ساری مخلوق اس کا تذکرہ کرے اس کا ذکر کرے اور حتیٰ کہ اللہ پاک فرمے دے سنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دے بندہ اتنا پیارا لگتے کہ ساری مخلوق چاہتی ہے کہ اساں اس نے چہرے پڑے اور اے عبادت تا اے اللہ دی بندگی دا اے اللہ پاک دی عبادت تا اے روزے دا اے نماز دا اجر اے جڑی انسان دے اپنے جسم دے اوتے ہوندا ہے اے فائدہ اے انسان دے جڑے جسم دے اوتے اس کے وجود دے اوتے ہوندا ہے حتیٰ کہ بندہ چلاوے دے دنیا کو چھوڑوے دے قبر دے اندر چلاوے دے او تا او ذکر باقی رہوے دے اور مخلوقاں بعد دے اندر کریں دے آوے او بندہ چلا گیا 100 سال گزر گئے 200 سال گزر گئے بعد دے اندر آون والے انساناں دے دلاں دے اندر بھی اس انسان دی عظمت اللہ پاک ہی میں بلا ہو اے اللہ دی عبادت تا اس الہی میں یہ واسطے سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے واسطے اللہ پاک نے جڑے انتظامات کیتے ہیں اور امت سابقہ کے واسطے اللہ پاک نے نہیں کیتے جڑے پیار اللہ پاک نے میری امت کے واسطے کیتے ہیں وہ سابقہ امت کے واسطے بھی نہیں کیتے اور خاص طور پہ اللہ پاک نے اس دین کو شریعت کو اس کو تلاوت کو قرآن کو اور اس دین کے مکمل نظام کو اللہ نے جڑا سونا تے ستھرا بنائے اور جڑا سہولت والا بنائے کہ اس میں پہلے شریعت کا نظام ہونا ہے حتیٰ کہ علماء فرمانے لوگ کہ آیت کے آگے قرآن مجید ہے جب اللہ پاک نے روزے فرض کیتے نا جنہیں سابقہ اصول چلا تھا آدم علیہ السلام تو کہتے عیسیٰ علیہ السلام تک روزے ہر امت کے اندر ہاں لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کا روزہ جتنا بھی روزہ رکھنا شام کو غروب آفتاب کے وقت جڑے یعنی سورج لاون لگے اس ویلے نہ روزے دی افطاری کرنی ہے افطاری کرن تو بعد عبادت کرن تو بعد ہوں ویلے تک ٹائم ہے نہ دی افطاری دا جب تک نیند نہیں آندی جی میں سنتے اگلے دماغ کا روزہ شروع ایک ہی طریقے کا نظام ہے پہلے شریعت کے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بھی یہ نظام پہلے رہ گیا ابتدائی جڑے روزے صحابہ کرام نے رکھے تو ایویں ہی رکھے جویں رات شام کو مغرب کے وقت افطاری کرے نا اور عشاء تک اگر جاگتے رہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ افطاری اور وہ سحری اور عشاء کے بعد جب تک نیند نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نیند آئی اگلی نماز روزہ شروع اور بعد رات کو بھی نہیں کرنا اور پابندی جڑی روزے دی اندر آئی رات کو بھی مکمل روزے دی اندر آئی اور مکمل حالت کے اندر پورا مہینہ لیکن واقعہ ایسا کیا اور
او علماء جو فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کے اندر اللہ پاک نے ایسا ایک نمونہ بنا دے بھیجے کہ آپ کو آپ تو بعد آپ دے دور کے اندر صحابہ کو ایسے ایسے کم اللہ پاک نے کروائے جڑے بعد اصل مسلمانوں دے واسطے سہولت ذریعہ بن گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دور کے اندر وہ واقعے ایسے پیش تھے ہی رمضان کے مہینے کے اندر جنہ دے واقعات ایمان دے نال اللہ پاک دی رحمت کا فائدہ اصل مسلمانوں کو. ایک صحابی کو معاملہ کیا کہ رات کو افطاری کی تھی, پانی پیتا, کھانا اجل ناطلا بھائی نہ کھادا اور عشاء کی نماز پڑھی تو سوچا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا گئے سب عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا جہا کھانا کھا دیا اپنے آپ کو چست چلاک بنا گئے سب لیکن قدرت ایسی تھی اللہ پاک نے جو کروانا عشاء کی نماز پڑھی نیک رائی اونگ آگے سمجھا بچنا ستا اصول کے مطابق روزہ شروع اور پہلا روزہ ختم کیتا کھانا کوئی نہ کھادا ذرا برابر اپنے جسم کے اندر غذا گئی نہ ہن اگلا روزہ شروع اور مسلمان پکے سچے ایسا مسلمان کی طرح بنا اور اللہ نے دین کے اوپر مٹن والے کہ اگلا نماز شروع روزہ شروع ہو گیا اور بعد پوری نماز جڑا دوپہر کی نماز سخت گرمی کی نماز اور عرب کی گرمی مشہور حتیٰ کہ جڑا زوال بعد وقت آیا صحابہ آگے حدیثہ کے اندر دے کہ اس صحابی دی حالت ایسی تھی گئی حتیٰ کہ اس کو پکڑ کے اس نے گھر والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت افطر کے اندر گھنائے کہ ان کیا کروں گناہ کی حالت تھی کہ کیا ان کا روزہ ہے اگر رکھواؤں یا اس کو ان کا روزہ کھلا دے اس کا کفارہ ادا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت افطر کے اندر کے بیٹھے صحابی اتنی دیر کے اندر ایک بیا صحابی آ گیا اور وہ اپنے نال اپنے گھر والے کو بھی گھیرتے آ گیا. معاملہ کیا کیا اس صحابی کی شادی تھی تازی اسے ویلے اور انہوں رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا رات کیونکہ ماہ رمضان کے اندر اللہ پاک نے بی بی دے قریب بنجن کو بھی اللہ پاک نے حرام کر دیتا ہے شروع تو اور وہ اپنے ازواجی تعلقات اپنے گھر والے دنان پورا کر بیٹھا لیکن بعد اندر پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور وہ اپنے گھر والے کو بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت افطر کے اندر آ گئے اور دو مسئلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے جو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ علاوہ نہ اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیج دیتا قرآن کی آیت نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا دوسرے سپارے کے اندر دے اور الا لکم لیلۃ الصیام فاصبحوا الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تقتلون. لمبی ساری آیات اس آیت اندر اللہ نے ماہ رمضان دے ذاتاں دی اور ماہ رمضان دے اندر کام جڑے کرنے انہاں دے حکم دے دیتا اور اللہ پاک نے راتاں کو پوری چھٹی دے دی. اللہ پاک نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا میرے کو پتہ ہے او روایت کے اندر آتے تاریخ حدیث کی روایت اندر کہ صحابی آتے سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کو روندے اور آکے لگے التجا کرنے لگے کہ اللہ پاک دا فرمیندے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ ساڈے تے دین آسان بنا دیتے سی کہ آسان تے دے ساڈے تو مشکل ہو گئے اساں کوئی کام نہیں کر سکتے یہ مشکل ہو گئے کہ ساڈے واسطے روزہ رکھنا مشکل ہو گئے اللہ پاک نے التجا کرو کہ اللہ پاک ساڈے واسطے آسان دین فرمائے. اللہ پاک کو افضل نبی جب رو رو کے فریاد کرنے بیٹھے اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی. اللہ نے فرمایا میرے کو پتہ ہے کہ ایک کام تمہارے کو ہونے ہم لیکن اللہ نے نمونہ بنا لائی اصل مسلمانوں واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے شاگرد صحابہ کرام کو یہ بات اللہ نے مکمل صورت و مکمل ترتیب بنا کے دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے دین کی سمجھ کی میں آتی ہے. پورا واقعہ اللہ نے کروا دیا اور اللہ پاک نے فرما دیتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اے راتاں جڑے نے راتوں پڑے واسطے چھٹی ہے مکمل راتاں دے اندر جویں باقی ماہ رمضان تو پہلے احکامات ہیں میں راتاں ماہ رمضان دے اندر بھی کوئی احکامات پورے راتاں دے اندر کھاؤ پیو اور مکمل طور طریقہ اپناؤ لیکن جویں یہ صبح صادق دیوے اس ویلے کیا کرو اپنی سہری کھانا تو رات فوراً روزے بھی نہیں کہ خاص خود اللہ پاک نے کرم دیتا اور بال بھی اگر مسلمان آ کے نہیں جی میرے کو یہ روزہ نہیں برداشت ہوتا تو بڑا عزیزہ نے کرامی وجہ میں ڈاکٹر اکثر اس ویلے برداشت ہو سی بل بھی کچھ صورت کوئی نہیں اور خصوصی طور پر اللہ پاک فضائی ایسی بنا دے رمضان کے مہینے دے اندر موسم ایسا بدل بنا دے کہ موسم ذرا برابر اگر امی بندہ کھانا پینا کرے تو برداشت ہو سکے تو اللہ دی رضا کی خاطر روزے کی نیت کر کے یہ بہتر ہے کیونکہ اس کا اجر بھی زیادہ اور اس کا ثواب بھی زیادہ اور اس کے اندر مغفرت بھی زیادہ. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ماہ رمضان سے ادب و احترام کرنے توفیق عطا فرمائے.